بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم پڑھیں ابتدائی اردو چوتھی جماعت کی درسی کتاب کا تیسرا لیسن ہم کر چکے ہیں، اس کی ریڈنگ اور کچھ ایکسرسائزز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم ایکسرسائز نمبر 2 کریں گے۔ ایک کا نشان لگا کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف، موتا کے میدان میں رومی فوج کی تعداد تھی۔ آپشنز: نمبر 1 2 لاکھ، نمبر 2 3 لاکھ، نمبر 3 4 لاکھ، نمبر 4 5 لاکھ۔ اس میں صحیح آنسر ہے 3 لاکھ۔ 3 لاکھ پہ آپ ٹک کا نشان لگا دیں۔ بے، موتا کی لڑائی میں ایک مسلمان مجاہد کا مقابلہ تھا۔ آپشنز: 1 100 رومیوں سے، نمبر 2 200 سے، نمبر 3 300 سے، نمبر 4 400 سے۔ اس کا صحیح آنسر 300 سے ہے، اس پہ آپ ٹک کا نشان لگا لیں۔ جیم، موتا کی لڑائی میں سب سے پہلے شہید ہونے والے پرچم بردار تھے۔ آپشنز: نمبر 1 حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح آنسر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس پہ آپ ٹک کا نشان لگا لیں۔ دال، چاند ستارے کے علاوہ پرچم پر کوئی تصویر بنانا۔ آپشنز: نمبر 1 جرم ہے، نمبر 2 گناہ ہے، نمبر 3 منع ہے، نمبر 4 بے حرمتی ہے۔ نمبر 1 پہ آپ ٹک کا نشان لگائیں، جرم ہے۔ ہمارے پرچم کا 3/4 سبز رنگ علامت ہے۔ آپشنز: زرعی ملک کی، جنگلات کی، اسلامی ملک ہونے کی، مسلم اکثریت کی۔ نمبر 4 پہ آپ ٹک کا نشان لگائیں، مسلم اکثریت کی۔ سوال نمبر 3، اس میں عام کو اس میں خاص اور اس میں خاص کو اس میں عام میں بدلے۔ اس میں عام کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، عام جو بھی کوئی ہوتا ہے اس کو اس میں نکرہ یا اس میں عام کہتے ہیں۔ اس میں خاص یا اس میں معرفہ، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے خاص چیز کے نام کو، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو، تینوں میں سے کسی کو بھی خاص نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جیسے پہلے انہوں نے بک والوں نے سالو کر دیا مینار، مینار پاکستان۔ اب قوم میں تو بہت سی ہیں، اب اس کو پارٹیکولر کرنا ہے، خاص کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم مسلم قوم لگائیں گے تو خاص ہو جائے گی۔ آگے رومی لشکر، اس کو عام میں بدلنا ہے تو اس کو ہم کریں گے لشکر۔ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ۔ سیکنڈ میں جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں اور بہت سی جنگیں ہیں، جنگ کا جب نام لکھ دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گی، جنگ موتا۔ شاعر مشرق۔ اب پاکستان ہے، اس میں خاص میں پاکستان، اس میں نکرہ میں چینج ہم کریں گے پاک۔ سوال نمبر 4، دونوں طرف کے جملوں کو ملا کر بات مکمل کریں۔ ہمارے قومی پرچم میں ہلال بلندی اور عروج کو ظاہر کرتا ہے، بک والوں نے اس کو سالو کر دیا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ اب نمبر 2 ہے قومی پرچم کو سر بلند رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس پہ سالو کر دیا ہے، لائنیں لگانے سے کافی کام گندا لگتا ہے اور صحیح سمجھ نہیں آتی، تو نمبرنگ کر دیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 3، قومی پرچم طلوع آفتاب کے بعد کسی بھی وقت لہرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، قومی پرچم کو غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کوئی بھی پرچم کسی بھی موقع پر ہمارے قومی پرچم سے بلند اور نمایاں نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنا قومی پرچم لہرانا ہو تو ہمارا قومی پرچم دائیں طرف ہوگا۔ سوال نمبر 5، الفاظ محاورات کو ان کے معنی سے ملائیں۔ الفاظ محاورے ایک لائن میں ہیں، 6 ہیں، یہ دوسرے میں معنی دیے ہوئے ہیں۔ درمیان میں لائن لگا کر میں نے ان کو جس کے ساتھ ملانا ہے وہ آنسر ان کے لکھ دیے ہیں۔ جیسے فرسٹ کا بک والوں نے سالو کر دیا، بغل گیر ہونا، گلے ملنا، سرنگوں ہونا، جھکنا، منسوب ہونا، تعلق پیدا ہونا، ہمکنار ہونا، ملنا، شہید ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دے، پرچم، جھنڈا۔